عزیز طلبہ، کلاس سیکنڈ ایئر اردو میں نظم اسلام مساوات کا آخری 7واں بند ہے۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا۔ شہرہ آفاق طویل نظم مد و جزر اسلام المعروف مسدس حالی سے لی گئی۔ نظم اسلام مساوات کے اشعار میں خلق خدا سے محبت کا پیغام دیا گیا ہے۔ کتاب ہدایت کا یہ پہلا سبق تھا کہ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے۔ دنیا اور آخرت کے خالق کا وہی دوست ہے جسے خلق خدا سے محبت ہو۔ خادم خلق ہی دوست خدا ہے۔ سورہ الحمدللہ رب العالمین کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ ہی تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، اسے اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، وہ اسی سے محبت کرتا ہے جو اس کے کنبے سے پیار کرے۔ دین اسلام کے پیروکار نے انہیں عروج پایا، پیروی قرآن کا ثمرہ تھا، اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کا نتیجہ تھا۔ قرآن و حدیث سے یہ سبق حاصل کیا گیا کہ خدمت بنی نوع انسان ہی بڑی عبادت ہے۔ خدا کی مخلوق کی خدمت، اس سے محبت حصول الہی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اس فکر اور اس روش عمل نے اس روشن عمل نے اسلام و مسلمین کو فروغ بخشا۔ حجاز، عراق، فارس، ہند، اندلس، سمرقند، بخارا، سرندیپ میں شمع اسلام اپنی ضیاء پھیلانے لگی۔ مساوات اسلامی، عدل و انصاف، بے تعصبی، وسیع القلبی، رواداری، محبت، خلوص، ایثار، مروت جیسے درخشاں رویے فروغ اسلام کا باعث بنے۔ تو ہندوستان اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ جب تک مسلمانوں قرآن و حدیث و اسلامی اقدار سے سبق سیکھا، دنیا پر غالب رہے۔ کتاب ہدایت سے منہ موڑنا، نقل حدیث پر پابندی لگانا، مساوات سے گریز ہمارے زوال کا سبب بنا۔ پہلے اندرونی خلفشار، پھر بد امنی اور طوائف الملوکی کا دورہ ہوا۔ جب مسلم ریاستوں میں سیاسی قوت مدافعت کمزور پڑی اور ختم ہوئی، غیر اقوام ہم پر غالب آ گئیں۔ یورپی نو آبادیاتی نظام آ گیا جس نے ہماری سیاست، معیشت، معاشرت، سب کچھ کے تار و پود بکھیر کر رکھ دیے۔ اگر اسلاف کی طرح آئندہ نسلیں بھی اسلام، مساوات اور خدمت خلق کو اپنا شیوا بناتی تو عہد زوال کبھی نہ آتا۔ کاش منظر یوں ہوتا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مسلمان عہد غلامی کو عہد آزادی میں بدلنا چاہتے ہیں تو کتاب زندگی یعنی قرآن مجید سے حیات ساز سبق سیکھنا پڑے گا۔ ساری مخلوق کو خدا کا کنبہ سمجھ کر خدمت خلق کا جذبہ پروان چڑھانا پڑے گا۔ دو جہانوں کے خالق کا تقرب حاصل کرنے کے لیے راہ ولا خلق خدا پہ چلنا ہوگا۔ اپنے صالح اوصاف کا طرز اسلاف کا طرز عمل اپنانا ہوگا۔ صالح طبقہ عمراء کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ گورے کالے، عربی اجمی کی تمیز ختم کرنی ہوگی، پھر غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، عالم اسلام آزاد ہوگا۔